ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنج تن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا آرجے مرسل پوڈ کاسٹ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج پھر سے محرم کی سیریز کا، جسے ہم کہتے ہیں سیریز 2.0۔ ہم ہر سال محرم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں محرم مومنوں کی درسگاہ ہے۔ اس سے ہم یہ فیض حاصل کرتے ہیں کہ کیسے ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہم نے اس پوڈ کاسٹ سیریز کا آغاز محرم میں ہی کیا تھا اور ایک خاص شخص کے ساتھ کیا تھا، اور آج وہ خاص شخص پھر سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں جناب آغا سید ہادی موسوی صاحب کا۔ السلام علیکم ہادی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ کیونکہ ہم محرم پہ بات کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز کہ امام حسین علیہ السلام کی جو یہ تحریک تھی، اس کا مقصد کیا تھا کہ مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا تھا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ یہ مدینہ چھوڑنا امام حسین علیہ السلام کا، اگر ہم مختصراً اس پہ بات کریں، چونکہ امیر شام کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب حکومت نے یزید کی بیعت کا اہتمام کیا، جو پہلے سے بھی لے چکے تھے، لیکن مدینے کے لوگوں کی جو اہمیت تھی اس سسٹم میں، جنہیں مدینے کے لوگ قبول کرتے تھے، تو پوری عالم اسلام جو ہے ان کو بے جھجک قبول کرتا تھا، جس چیز کی بھی، چاہے وہ خلافت ہو چاہے کوئی اور چیز ہو۔ اور مدینے میں تاریخ کے حوالے سے 4 شخصیتوں کے نام جو آتے ہیں، بعضی کچھ کتب میں 3، اور جن کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یزید نے ایک خط لکھا گورنر کے نام پہ مدینہ میں کہ مجھے ان 4 شخصیتوں یا 3 شخصیتوں کی بیعت فوراً چاہیے، اگر ان میں کسی نے بھی بیعت کرنے سے انکار کیا تو ان کے سر مجھے دمشق بھیجیں۔ تو ان شخصیتوں میں جو تھے، ایک عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کے فرزند، عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ بعضی کتابوں میں آتا ہے بعضی کتابوں میں نہیں، خلیفہ اول کے جو ہے فرزند، اور حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہ 4 شخصیتیں۔ تو جب یہ خبر گورنر کو پہنچتی ہے تو گورنر پیغام بھیجتے ہیں، اور یہ معمولاً 3 یا 4 شخصیتیں ایک جگہ بیٹھی ہوتی ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو خلیفہ کا قاصد ان کو کہتا ہے کہ یہ گورنر نے آپ کو بلایا ہے۔ تو ان میں ایک جو ہے وہ گفتگو چھڑ جاتی ہے کہ ہمیں کیوں اس وقت نماز مغربین کے وقت کیوں بلایا جاتا ہے۔ تو ان پہ یہ عیاں ہو جاتا ہے شاید امیر شام کی جو ہے موت واقع ہوئی ہے، تو اب یزید کی بیعت لی۔ تو امام حسین علیہ السلام دارالامارہ جاتے ہیں، اور وہاں کا واقعہ جو بہت تفصیلاً کتب تاریخ میں درج ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو مروان وہاں پہ کچھ گستاخی کرتا ہے، تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام پہلے گورنر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں تو یہاں ایک بند کمرے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، صبح ہونے دیں، ہم مسجد میں جا کے پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا وہاں پہ، آپ بھی منتظر رہیں، میں بھی منتظر رہتا ہوں۔ لیکن مروان کے کچھ گستاخیوں کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام پھر وہ اپنا وہ تاریخی جملہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یزید کون ہے اور میں کیا ہوں، میری شخصیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، اور مثلی لا یبایع مسلم، مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ مدینے میں جو گورنر ہے، ان کا جو تسلط ہے وہاں پہ، وہ دیکھ کے امام حسین علیہ السلام انکار بیعت کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے انکار کیا ہے یزید کی بیعت کرنے کی وجہ سے، تو ایک خاص مقام کو چنتے ہیں جو امن و امان کا مقام ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو تاریخ کتب میں ہے کہ انکار بیعت کی وجہ سے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ جی، تو میں بات کروں گا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ ان کی جو پیرنٹنگ ہوئی، انہوں نے جو تعلیمات دی امام حسین علیہ السلام کو، کیسے اس تحریک کو شیپ کرتے ہیں؟ ہر ایک فرد بشر پر تربیت کا اثر بہت رہتا ہے، جس ماحول میں وہ پلتا ہے، جیسے اس کی تربیت ہوتی ہے، جس
عقیدے پہ ان کی تربیت ہوتی ہے اس کا اثر قطعاً ان لوگوں پہ پڑتا ہے، ان بچوں پہ پڑتا ہے جو اس تربیت میں جو ہے پرورش پاتے ہیں۔ ویسے ہی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ مکتب وحی کے پروردہ ہیں، ان کی جو ہے تربیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی اسی وحی کے دامن میں پرورش جو ہے لیتی ہے، اور وہ بھی اس مکتب کی بہترین شخصیتوں میں کہوں گا کہ ایک بہترین شخصیت ہے۔ جیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں، ویسی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عورتوں میں، تو ان دو کا امتزاج جو ملنا ہے تو اس سے جو گوہر، جو لعل و جو موتی جو باہر آتے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین، ان کی تربیت بھی اسی مکتب اور انہی تعلیمات پہ ہوتی ہے جو وحی سے منسلک ہو۔ خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پرورش پاتے ہیں، تو ان کی غذا جو ہے معنوی ہو مادی ہو وہ سب وحی ہے۔ تو جو بنیادی تعلیمات اسلام کی ہے اسی چیزوں پہ ان کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو پھر زمانِ امام حسین میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے جسے ہم ایسا کہتے ہیں کہ دین کا احیاء کرنا، تو وہ بنیادی طور پہ وہی تعلیمات ہے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علی اور یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے دی ہے، اور ان کی تربیت جو ہے یہی ایک وجہ ہے کہ جس سے وہ، میں کہوں گا بہت بڑی وجہ ہے ایک شخصیت کا بننا اور اس شخصیت کا اس وقت ظہور کرنا جب اس کا ظہور ہونا لازمی ہے۔ اکثر جب میں کتابیں پڑھتا ہوں، تاریخ پڑھتا ہوں یا احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، 2-3 ایسے معاہدے ہیں جو بہت ہی مشہور و مقبول ہوئے تو بہت سارے ہیں لیکن 3 کے بارے میں ہم زیادہ پڑھتے ہیں۔ پہلا جب میں پڑھتا ہوں وہاں میں پڑھتا ہوں کہ صلح حدیبیہ، اس صلح حدیبیہ کے وقت پر جب وہاں سے گروہ آیا انہوں نے یہاں سے ٹریٹی پہ نام لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت علی علیہ السلام لکھ رہے تھے، تو وہاں سے یہ سوال آیا کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، آپ لکھیے محمد بن عبداللہ۔ صحیح۔ تو پھر کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے مولا تھے، انہوں نے بولا میں نہیں مٹا سکتا، بار بار کہنے پہ نہیں مٹایا، تو انہوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو صاف کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ بھی کہا کہ ایک وقت آپ پہ بھی ایسا آئے گا کہ آپ بھی ایک صلح کریں گے اور تب آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا، اور یہ ہوا تھا جب امیر شام اور امیر المومنین انہوں نے یہاں سے لکھا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو انہوں نے کہا میں یہ تسلیم نہیں کروں گا، تو پھر وہ کہتے ہیں صدقہ یا رسول اللہ، آپ نے حق کہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹریٹی ہوتی ہے امام حسن علیہ السلام، تو کیوں ہے ایک ڈفرینس اس اپروچ میں اور یہ ٹریٹی کیوں کرنی پڑی تھی؟ دیکھیں کوئی بھی اقدام جب ہم کرتے ہیں یا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو وہ اگر ہم فقط اس واقعے کو دیکھیں شاید کنفیوژنس کریٹ ہوں کہ 2 شخصیتیں ایک ہی خاندان کی ایک ہی منصب پہ ایک کام کرتا ہے دوسرا کام کرتا ہے، یا کوئی کس مجبوری کے تحت۔ اس کے لیے جو ہمیں تاریخ میں، علم تاریخ میں سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت کے شرائط کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، ان کا بھرپور مطالعہ کریں کہ کیا اس چیز کے بغیر بھی کوئی آپشن تھی کہ وہ لے سکتے تھے اور اس کو چھوڑ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر 2 چیزیں ہیں، یا صلح ہے جنگ ہے، دونوں کی کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اگر ہم جنگ کریں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اگر صلح کریں اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اب اگر صلح ہوئی یا ٹریٹی سائن ہوئی، اس میں کسے فائدہ ہوا؟ یعنی اسلام کو فائدہ ہوا، وہ حق کے محاذ کو فائدہ ہوا، یا باطل کے محاذ کو فائدہ ہوا؟ یہ جب اس کا پورا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو زمانے کے شرائط ہیں، جو اسباب وجوہات جو ہیں وہ ایک عمل کے درپے ہوتی ہیں کہ یہ عمل کیوں ہو۔ جب ہم ان تینوں مسئلوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل صلح حدیبیہ کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک میں کہوں گا اس کے نتائج میں یا اللہ تعالیٰ کی نعمت جو عطا ہوئی، یہ جو فتح مبین ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد، شاید اگر وہ عمرہ پہ جاتے، وہاں پہ جنگ ہوتی، شاید وہ چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عائد نہ ہوتی، امت مسلمہ کو وہ نہ ملتی جو اس کے بعد ملی، ان کو ایک فضا ملی، ان کو ایک ماحول ملا جس میں وہ تبلیغ کرنے لگے، تو وہ ایک فتح مبین
بے شک کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا۔ جنگ صفین کے وقت بھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود لشکر امیر المومنین میں بعضی لوگ جو آئے انہوں نے امیر شام کو بھی کافر قرار دیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کافر قرار دیا، اور خود لشکر میں ایسے بغاوتیں اور ایسے عناصر وجود میں آئیں کہ جنگ کرنا تقریباً ناممکن ہوا، جو جنگ تقریباً امیر المومنین نے جیتی تھی۔ تو ان حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور جو لوگوں نے اس وقت ڈیمانڈ کی کہ نہیں جی اب ہم حکمیت پہ ہی کریں گے کہ قرآن ہمارا حاکم رہے گا، اور اسی طریقے سے جب ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھتے ہیں تو باوجود کہ تاریخ میں ہزاروں کی تعداد میں امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کو بتایا گیا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن جو حالات وہاں پہ بنے، خود جو لشکر کے کمانڈر تھے وہ بکے، ان کو رشوت دی گئی، ان کو لالچ دی گئی، اور لشکر میں جو خود وہ نظم برقرار نہیں رہا، وہ اتحاد و اتفاق برقرار نہیں رہا، تو اس وقت کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب دوسرا بحث یہ ہے کہ اب ان چیزوں سے لیا گیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مبین ہوئی، اور وہ ایک بہت لمبی بحث ہے کہ اگر ہم دیکھیں ان کے بعد کیا ہوا، آیا وہ ان کے نفع میں تھی یا نہ تھی۔ ایک چیز جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح میں تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ تعین نہیں کریں گے، جانشین تعین نہیں کریں گے۔ اچھا، تو یہ ایک پوائنٹ ہے اس کا۔ ٹھیک۔ تو جو ہمارے یعنی امیر المومنین کے معتقدین ہیں، شیعہ ہیں، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ اس میں اختلاف ہے تاریخ میں ان پوائنٹس میں، لیکن یہ چیزیں سب میں آئی ہیں۔ تو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن کے بعد کہا گیا کہ چلے ہم جنگ کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا نہیں جی ہم ابھی صلح پہ ہی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک اخلاقی بھی ہے جو آج کل بھی ہم کرتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں ٹریٹیز جو ہوتی ہے اپنے، تو اس پہ جو رہے وہ اخلاقاً سب کچھ۔ اور جب خود امیر شام نے اس چیز کو توڑ دیا، وہ شرط ختم کر دی کہ نہیں جی میں خود جانشین طے کروں گا، تو اس کے بعد کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہاں یہ ایک چیز ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا اس زمانے کے شرائط کیا تھے اور یہ کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے یہ چیز، تو اس میں وہ شرائط، وہ وجوہات ہمیں وہ دیکھنے ہیں۔ تو یہ ضروری، اگر ہم نہ دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ شاید ایک نے ایک عمل کیا، دوسرے نے دوسرا عمل۔ ضرورت تھی اگر شاید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پہ ہوتے تو وہ وہی صلح کرتے، وہ جنگ نہ کرتے اگر وہ شرائط ہوتے۔ بالکل۔ اب کیونکہ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں، آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے عناصر ہیں شر پسند یا حق اور باطل کی جب ہم بات کرتے ہیں آج بھی اور تب بھی یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے کہ کیوں آخرکار جب بظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکمران ایسا ہے جو کہ شریعتاً صحیح نہیں ہے اور یہاں سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیوں مشکل ہو جاتا ہے حق چننا ایک انسان کے لیے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جی ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تحفہ بھی دیا ہے اور یہ آزمائش کا وہ میزان بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کل جب کسی کو جزا دے گا، کسی کو سزا دے گا، وہ ایسے نہیں ہوگا کہ جی آپ کسی طاقت کے تحت حق اور باطل کو چن رہے تھے، بے اختیار تھے۔ جرم بھی تبھی ہوتا ہے جب انسان اختیاراً جرم کرے۔ اگر کوئی مثلاً کسی کو مجبور کرے جرم کرنے کے لیے تو اس مجرم کو سزا ہم دے نہیں سکتے چونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے، لیکن سبب آزمائش بھی ہے کہ اگر آپ کو معرفت ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سر پہ شمشیر نہیں رکھے گا کہ یہ حق ہے آپ حق کو چنو، آپ کو اختیار ہے۔ بے شک یہ آپ کے اس پہ ہے کہ آپ کی پرورش کیسے کی گئی ہے، آپ کے نزدیک حق کا معیار کیا ہے، آپ کے نزدیک حق کی اہمیت کیا ہے، یہ چیزیں یہ آپ کو ہے۔ اور جب آپ امتحان تو آپ کو لیا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب ہم آپ کو بالکل امتحان لیں گے، چھوڑیں گے نہیں امتحان کے بغیر۔ تو شاید یہ امتحان ایک ہوگا کہ آپ کے زمانے میں بھی ایک حق اور باطل کی جنگ ہوگی، ایک چھوٹی سی جنگ، یہ نہیں ضروری کہ دو بڑے طاقتوں کے بیچ میں ہو، تو آپ باوجود ہی کہ آپ کو حق کی معرفت ہو، پتہ ہو، آپ کو معلوم ہو حق کیا ہے، تو اس وقت آپ کو اختیار ہے، آپ حق چنیں گے یا باطل چنیں گے۔ اب اس میں بہت سارے چیزیں جو ہے ہو سکتی ہیں، مثلاً مادیت پرستی، ہاں یہ ہو سکتی ہے کہ میں اگر
حق کو چھوڑ کے باطل کو چنوں تو مجھے کچھ میٹیریلسٹک ورلڈ میں کچھ مل سکتا ہے، مقام مل سکتا ہے، پیسے مل سکتے ہیں، ظاہری عزت مل سکتی ہے، یا خوف بھی ہے کہ اگر میں حق کو چنوں تو شاید میں مر جاؤں، اگر حق کو چھوڑوں تو شاید 10 دن میری زندگی اور بڑھ جائے گی. تو یہ چیزیں اس میں ہیں. سب سے زیادہ یہ ہے کہ باطل اور حق جو ہے اس کا معیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے، اور حق جو خود اللہ ہے. خوب اگر ہم حق کی طرف جاتے ہیں تو ہم در واقع اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ استقامت کرتے ہیں. اب میری معرفت کیا ہے دنیا کے لحاظ میں اس دنیا کو الٹیمیٹ گول سمجھتا ہوں، یا میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے 60 سال 70 سال جتنی بھی میری زندگی وہ رہے گی، اس کے بعد میں مجھے اگلی ایک دنیا میں جانا ہے جہاں پہ مجھے اس دنیا کا حساب کتاب دینا، جسے ہم کہتے ہیں دین شناسی، معاد شناسی، آخرت پہ یقین رکھا. چونکہ قرآن نے بار بار کہا جو آخرت پہ یقین نہ رکھے وہ کافر ہے. اور اب کوئی زبان سے تو نہیں بول سکتا کہ مجھے معاد پہ یقین نہیں ہے، میں اس دنیا سے جاؤں گا پھر واپس آؤں گا، اس پہ مجھے یقین نہیں. عمل انسان کی یہ دکھاتی ہے. جب میں باطل کا ساتھ دیتا ہوں تو کم سے کم میری جو دوسرا طرف ہو وہ مجھے دیکھ کے، میرا عمل دیکھ کے کم سے کم یہ جان لے گا کہ اس کو قیامت پہ یقین نہیں ہے، حساب کتاب پہ یقین نہیں ہے، چونکہ یہ دنیاوی چیزیں لوٹنے میں اس میں لگا ہوا ہے، اور آخرت پہ اس کا یقین نہیں کہ ایک دنیا ایسی بھی ہے جہاں پہ مجھے حساب کتاب دینا ہے. تو یہ چیزیں باعث بنتی ہیں مختلف انسانوں میں جو وقت پہ حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہم کہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں حق کیا ہے، مثلا کربلا میں کھڑے ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، ٹھیک ہے. درحال ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں امام حسین نے بار بار اپنا تعارف کیا ہے، فقط اس لیے کل کوئی یہ نہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا. اور جب حق اور باطل شفاف ہے تو اس وقت اگر ہم باطل کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیزیں اس میں دخل اندازی رکھتے ہیں. کیونکہ اب میں تھوڑا اس واقعے کی طرف جانا چاہتا ہوں. ابھی تک ہم اس کا پس منظر جان رہے تھے، تو میں نے یہ اس لیے چناؤ کی بات کی کہ کیوں چننا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو ساتھی تھے، اہل بیت تو تھے، اور بھی ساتھی تھے جنہیں ہم ان کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں. ان کا جو وہ ایمان کی سطح تھی، وہ جو ان کا کہتے ہیں نا انسان کی نظر کا علاج کر سکتے ہیں، نظریے کا نہیں. جو ان کا نظریہ اس وقت پہ ایسا ہونا کہ انہوں نے حق کو چنا، جس میں اگر میں کچھ نام لوں تو حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسوجہ، زہیر ابن قین، اور بھی ساتھی تھے. ان کا جو اگر ہم ان کی لائف کو دیکھیں، ان کا اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اس ٹائم پہ اس حق کے دامن کو پکڑ کے رکھا، پر ذکر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کم ہوتا ہے ان کے بارے میں. میں چاہتا ہوں آج ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کریں. اول یہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو آج تاریخ میں بھی ان کے نام ہیں، ہاں تاریخ ان کی کیا ہے بہت کم لکھا گیا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن اگر تاحد نام اور ایک تعارفی صحیح لیکن ہے، موجود ہے. ان کی خوبی یہی تھی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے حق کو پہچانا، حق کا ساتھ دیا، اس پہ استقامت کی، آخری ان کی زندگی کے آخری رمق تک انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا. ان کا پس منظر کیا تھا، یہ ان کا پاسٹ کیا تھا، اس کو چھوڑ کے جب حق کو ان کی ضرورت پڑی تو یہ سامنے آ گئی. ذکر کم ہوتا ہے اس لیے چونکہ ان کی تاریخ معتبر تاریخ جیسے حبیب بن مظاہر ہے. حبیب بن مظاہر ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ 80 سے 90 سال ان کی عمر تھی. اگر 80 سے 90 سال ان کی عمر تھی تو تاریخ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مورخین فرماتے ہیں کہ یہ شاید اصحاب رسول میں بھی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصحاب امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس کی قطعی دلیل ہمارے پاس ہے، چونکہ کچھ علوم غریبہ جنہیں ہم کہتے ہیں اصطلاحی طور پہ، وہ انہوں نے کچھ میثم عمار کو دیے تھے، کچھ حبیب ابن مظاہر کو دیے تھے. تو ایک عمر رسیدہ شخص جو تقریباً اس وقت بستر میں ہونا چاہیے اور اپنے مرگ کا جو ہے موت کا انتظار میں لمحے شمار کرے، تو وہ اس وقت حق کے لیے اٹھا. بے شک اگر کوئی بھی ان کی تاریخ نہ ہو، کوئی بھی ان کا پاسٹ ہمارے پاس نہ ہو، فقط یہی عاشورہ کے کچھ گھنٹے ہو کافی ہیں ان کے لیے. زہیر ابن قین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے چونکہ اس وقت ایک عالم اسلام میں ایک فرقہ کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، عثمانیہ، ہم مذہب عثمانی پہ ہیں. یعنی جب خلیفہ سوم کی شہادت واقع ہوئی تو اس کے بعد ایک گروپ اٹھا، کچھ اپنے غرض سے تھے اور لیکن کچھ دلی طور پہ سے کہ یہ مظلومانہ شہادت تھی، ہمیں اس کا بدلہ لینا چاہیے، اور جو ان کے خلاف ہیں ہمیں ان کے خلاف قیام کرنا چاہیے. تو ان کو مذہب عثمانیہ کے طور پہ زہیر ابن قین اسی پہ تھے. یعنی وہ پہلے سے ہی
تھے، بہت کچھ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ. لیکن اس وقت جب کربلا کا وقت آیا، یعنی نزدیک آیا، تو وہ کوفے سے نکل کے کچھ ایسا کہتے ہیں، یا حج کر کے اس راستے کو چھوڑتے تھے جنہیں اسے احتمال ہوتا تھا کہ یہاں سے امام حسین گزریں گے، اچھا، فقط اس لیے کہ مجھے اس کی یاری نہ کرنی پڑی. پھر ایک جگہ اتفاقاً امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ خیمہ کس کا ہے، تو قاصد جاتا ہے اور پتہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ زہیر ابن قین کا ہے. امام کہتے ہیں کہ زہیر کو بلاؤ. قاصد جاتا ہے، کہتا ہے کہ زہیر امام آپ کو بلا رہے ہیں. تو کیفیت ایسے لکھی گئی ہے کہ زہیر اس ٹائم کھانا کھا رہے تھے، یہ لقمہ یہاں تک آ گیا تھا. جب انہوں نے کہا کہ ابا عبداللہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ لقمہ یہیں پہ رک گیا، نہیں کھا پائے وہ. تو پھر لکھا گیا ہے کہ زہیر کہتے ہیں کہ میں اسی لیے بھاگا تھا کہ کہیں میں ابا عبداللہ کے ساتھ ملاقات نہ کر سکوں. تو ان کی زوجہ ہوتی ہے، تو وہ زہیر کو کہتی ہے کہ زہیر یہ رسم صحیح نہیں ہے، آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے. فرزند رسول آپ کو بلائے اور آپ درنگ کرے جانے میں، نہ جائیں. تو اٹھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. پھر وہ ملاقات جب ہوتی ہے وہاں سے آتے ہیں، تو وہ پہلا کام جو کرتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اب ایک راستہ چنا ہے جس کا اختتام مرگ ہے، شہادت ہے، تو میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں. تو پھر کچھ کتابوں میں لکھا نہیں، وہ ساتھ بھی آئی. زہیر وہ ہے کہ جو اصلاً اس مسلک پہ تھا ہی نہیں، صحیح، لیکن جب حق کی آواز آئی، معرفت حق کی رکھتا تھا، کچھ گرد و غبار چڑھا ہوا تھا. جب حق کی آواز آئی تو فوراً وہ ضمیر جاگ گیا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی تو خود اس حق کے ساتھ جو ہے وہ حق کی یاری میں شہید ہوا. مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی 90 سال کا ایک بہت عمر رسیدہ شخص تھا. ان چیزوں سے پیغام یہ ملتا ہے کہ عمر، آپ کا سن، آپ کا مقام، آپ کہاں پہ ہو، یہ میٹر نہیں کرتا. جب بھی حق کو آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ حق کے لیے میدان میں آ گئے تو آپ صحیح ہیں. اگر آپ نہ آئے تو آپ کوئی بھی ہو، کسی بھی مقام پہ ہو، تو آپ کی وقت، آپ کی قیمت کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر علی شریعتی رحمۃ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب حق اور باطل کی جنگ ہو، اگر آپ میدان میں نہ ہو تو کوئی فرق نہیں، آپ چاہے میکدے میں ہو چاہے مسجد میں، اس میں کوئی فرق نہیں، ایک جیسی چیز ہے. آپ نماز کا بہانہ بنا کے جنگ کو چھوڑیں یا مثلا میکدہ میں شراب پئیں، ایک جیسی بات ہے. ہونا چاہیے آپ کو میدان میں حق کی یاری کے لیے. بے شک، کیونکہ جو خواتین تھیں ان کا بھی اس میں ایک اہم رول تھا. آپ نے ابھی بات کی کہ ان کی جو زوجہ تھی، انہوں نے ان کو بولا یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. تو کربلا میں ابھی ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں بات کروں گا کہ ان کا کنٹریبیوشن تو ہمیں پتہ ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم اور جاننا چاہیں گے. ہم درسگاہ کو پیش کرتے ہیں، یہ کربلا کو ایک درسگاہ کے عنوان سے پیش کرتے ہیں. یہ درسگاہ انسانیت ہے. بے شک. اگر یہ درسگاہ انسانیت ہے تو انسان میں جتنے طبقے ہیں، جتنی جنسیتیں ہیں، سب کے نمائندے وہاں پہ ہونے چاہیے. بالکل. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام جب پھیلایا تو ایک مکتب کے طریقے سے پھیلایا. تو جو پروڈکشن مکتب کی ان کے گھر میں ہی تھی. بچوں کے لیے بھی وہاں پہ الگو تھے، عورتوں کے لیے بھی وہاں پہ الگو تھے، بزرگوں کے لیے بھی وہاں پہ الگو تھے، جوان کے لیے بھی وہاں پہ الگو تھے. یعنی اگر ہر سن کا، ہر عمر کا جو ہے بندہ چاہے کہ مجھے اس مکتب میں اپنے زمانے کی جو ہے تعلیمات چاہیے، پریکٹیکل تعلیم، عملی، وہ وہاں پہ موجود تھے. اسی طریقے سے جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں، کربلا ایک مکتب ہے، مکتب احیاء اسلام. جب جب دین منحرف ہو، جب جب دین پہ کوئی چوٹ آئے، جب جب دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اس وقت کربلا کی ضرورت ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. اب امام حسین علیہ السلام کو ہر زمانے کے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ایک نمائندہ رکھنا ضروری تھا. بچوں کے لیے بھی تھا، نوجوانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا، جوانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا، بزرگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا، عورتوں کے بھی لیے ہونا چاہیے تھا، مردوں کے لیے. تو ہم جب اس کا مجموعہ دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. جی بالکل. عورتوں میں جو سب سے بڑا نام کربلا میں آتا ہے، بالکل ہم امامت کے لحاظ سے نہیں، کربلا کے لحاظ سے اگر ہم کہیں تو یہ بالکل درست ہے. کربلا کربلا می ماند اگر زینب نہ بود.
کربلا میں ہی دفن ہو جاتا اگر زینب نہ ہوتی. تو ہم ردیف حسین علیہ السلام، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں اگر کوئی حسین ہے وہ زینب ہے، یہ اس کا مقام ہے. یعنی حقیقتاً جب کوئی کربلا کا مطالعہ بغور کرتا ہے تو دوسری فصل جو کربلا کی ہے، دوسرا چیپٹر جو کربلا کا ہے، شہادت کے بعد اگر نہ ہوتا تو وہ شہادت رائگان ہو جاتی. یہ زینب تھی جس نے شہادت کو بہت عروج دیا اور بہت بہترین طریقے سے پہنچایا. یہ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہو، آپ ایک عالمہ ہو جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، آپ بھی وحی کے مکتب سے پڑھی ہوئی ہے. اور جس زمانے میں ظہور کرنا تھا شخصیت زینب کو، اس نے وہ ظہور کیا. اور نہ فقط عورتوں کے لیے محدود ہم نہیں کر سکتے کہ نہیں جی چونکہ جنسیت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عورت ہے تو یہ عورتوں کے لیے الگو ہے. نا، یہ مردوں کے لیے بھی الگو ہے، یہ پوری انسانی. ہاں، جن سے زن عورتوں کی نمائندگی جو وہاں پہ کرتی تھی وہ جناب زینب کبریٰ تھی. اور میں اگر ایک جملے میں کہوں کہ ایک حسین شہید ہوئے جو کربلا کے ریگزار میں پڑے ہوئے، ایک حسین وہاں سے ظہور ہوئے جو زینب کی شکل. اللہ اکبر. بے شک بے شک. اور بھی خواتین تھی جیسے جناب ام کلثوم، ان کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں. جتنی بھی خواتین جنہوں نے کلیدی رول وہاں پہ نبھایا ہے، ان کا ذکر بھی اور ان کے کلمات اور ان کا کلام اور ان کے خطبے بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں. جناب ام کلثوم حضرت زینب کبریٰ کی جو ہماری تاریخ میں ملتا ہے بہن ہے ان کی چھوٹی. ان کا ایک خطبہ اس میں ہے بازار کوفہ میں. ان کے بہت سارے ہمیں ملتی ہیں، ان سے روایات ملتی ہیں، چاہے شام کی چاہے ان کی. تو لیکن ایک چیز ضروری ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ، جو شخصیت جناب زینب کبریٰ کی ہے، چونکہ امام نے اپنے بعد قافلے کا سردار جو چنا وہ جناب زینب تھی. یعنی امام نے بالکل وصیت کی ہے کہ میرے بعد اس قافلے کا سردار آپ ہیں. امام زین العابدین باوجود کہ امام تھے، جو ان کی نیابت کرتی تھی، جو نائب امام بنا وہ جناب زینب کبریٰ تھی. تو یہ شخصیت اتنی وسیع ہے اور اس کا نور اتنا ہے کہ اس کے نیچے جتنے بھی آتے ہیں وہ ٹک نہیں پاتے. یعنی بہت، ورنہ کتابوں میں بالکل خطبہ جناب ام کلثوم بھی ہے، کہیں کہیں جگہ لکھا ہے زینب صغریٰ کے نام سے. بالکل ناموں میں اختلاف ہے. اور ذکر بھی ہے کربلا میں کہ بعد از ظہر عصر عاشورہ جو مصیبت وہ شام غریباں تھی، اس ٹائم جناب ام کلثوم شانہ بشانہ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی. تو فاطمہ صغریٰ ہو، سکینہ ہو، ام کلثوم ہو، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ ہوں، ان کے خطبات جو ہیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، چاہے شام میں ہوں چاہے کوفے میں یا عاشورہ کے بعد. بے شک. ایک آواز خیموں سے، کیونکہ جیسے دن دن بڑھتا جا رہا تھا، خیموں سے ایک العطاش کی آوازیں آ رہی تھی. تو وہاں پر وہ بچے پیاس سے چلا رہے تھے. تو ایک ایسی شخصیت جو اپنے آپ میں علمدار بنے، پھر عباس علمدار علیہ السلام. ابھی بھی جب نام ہم لیتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو بہادری کا مظاہرہ سب نے کیا، لیکن یہ جو وہ بچوں کی چیخ و پکار سن کے پھر وہ دریائے فرات تک پہنچنا، پھر وہاں پر پانی سامنے ہونے کے باوجود پہلے خود نہ پینا، واپس آنا، یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ وہ کس معیار کی شخصیت ہیں. ان کی زندگی سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جہاں پہ انسان اور انسانیت کا عروج بھی ایک طرف دیکھا جا سکتا ہے اور انسان اور انسانیت کا زوال بھی ایک طرف. دو ایکسٹریم پوائنٹس ہیں، ایک طرف تو بہت اوپر ہے، ایک طرف بہت نیچے ہے. ایک اس گھناونے پن کا، اس پسترین چیز کا ایک نمونہ جو ہے وہاں پہ کربلا میں، وہ یہ ہے کہ خیمگاہ پہ جو ہے پانی بند کیا گیا. تو یہ جیسے کتابوں میں لکھا ہے 7 محرم سے ہوا. 7 محرم سے جب پانی بند ہوا تو جیسے وہ اس سے پہلے خیمگاہ میں پانی جیسے پہنچتا تھا ویسے پہنچنا بند ہو گیا. کیونکہ جب بھی پانی ختم ہوتا تھا تو ایک قافلہ جاتا تھا 5 آدمیوں کا 10 آدمیوں کا، وہ جاتا تھا فرات پہ، مشکیں بھر کے لے آتا تھا اور خیمگاہ میں پانی جو ہے دن میں 2 بار 4 بار جتنا ٹائم بھی ضرورت ہو پانی لے آتا تھا. لیکن جب فرات پہ لشکر رکھی گئی اور یہ کہہ کے کہ آپ کو
خیمگاہ کی طرف جو بھی آئے پانی لینے نہیں دینا ہے، بالکل بینڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے طبیعتاً کبھی کبھی پانی کے لیے جو سعی و تلاش تھی وہ کی. جیسے بعضی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ پانی بہت کم تھا، یعنی اگر آپ کو 2 گھونٹ پانی پینی تھی آپ کو آدھی گھونٹ دی جاتی تھی، تو آپ وہ تشنگی وہیں سے وہیں رہ جاتی، وہ تشنگی ختم نہیں ہوتی. اس وقت بھی جو پانی لانے کا کام تھا وہ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام، ان کا لقب بھی ہے سقا، پانی پلانے والا. 9 محرم یا 10 محرم کو یہ ایک بہت بڑا کام جو جناب عباس علیہ السلام انجام دیتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی لانا. اب آتش ایک طرف تھی کہ یہ بہت، جیسے میں نے کہا نا، یہ بہت ایک پسترین حرکت جو لشکر عمر سعد نے کی کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ پانی جو بند کیا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پانی نہ دیا جائے. اور جب عاشورہ آیا تو ایک ایک کر کے اصحاب اور جو ہے اہل بیت نکلنے لگے، چونکہ دوسرا جو لقب اور منصب جناب عباس علیہ السلام کا ہے وہ علمدار ہے، لشکر کا علمدار. جب تک علم ہے تب تک لشکر ہے. تو وہ جب بھی آتے تھے اجازت مانگنے کے لیے، اذن مانگنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ مولا مجھے اجازت ہے میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں، تو امام فرماتے تھے کہ نہیں، ابھی لشکر ہے، تم لشکر کے علمدار. پھر آخر میں وہ آئے تو ایک روایت یہ ہے کہ امام نے کہا کہ عباس خیمگاہ کی طرف جاؤ، ایک نگاہ دیکھو خیمگاہ. جب وہ وہاں پہ گئے تو وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک منظر ایسا کہ بچے جو ہے کچھ پانی مانگ رہے ہیں، کچھ تشنگی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. تو یہ منظر دیکھ کے انہوں نے مشق اٹھائی، وہ میدان کی طرف، یہاں پہ جنگ ہوتی تھی، وہ وہاں پہ نہیں گئے، وہ دوسرے سائڈ سے گئے کہ فرات سے پانی لے آؤں ان کے لیے، ان کو پانی پلاؤں، پھر خود جنگ کرنے کے لیے جاؤں. دوسری روایت یہ کہ نہیں، خود امام نے ان سے کہا کہ اب اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں جاؤں، جان نثاری کروں، جنگ کروں، اس سے پہلے ہم مشقیں اٹھا لیتے ہیں تو ہم پانی لینے جاتے ہیں. تو راستے میں جو ہے، چاہے وہ پہلی روایت مانے دونوں بھائی جو ہے جاتے ہیں تو لشکر جو سامنے آ جاتی ہے، پھر ان میں جدائی ہوتی ہے. جناب عباس علیہ السلام فرات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ بہادری کا اتنا ہی نمونہ ہے کہ 1000 کی لشکر اس کی آمد سے جو ہے تتر بتر ہوتی ہے، وہ نہیں ٹک پاتے ان کے سامنے. اور اعلیٰ ترین میں کہوں گا انسانیت کا، وفاداری کا، تربیت کا جو جہاں پہ وہ نمائش ہوتی تھی، جہاں میں دکھ رہا ہے وہ وہی ہے کہ جب وہ فرات میں اترتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، مشق جو ہے پر کرتے ہیں، ان کو اپنے کاندھوں پہ رکھتے ہیں، پھر پانی اٹھاتے ہیں. اور اس بعضی جو مقتل نگار ہیں انہوں نے بڑی اس کی خوبصورت منظر کشی کی ہے کہ جب جناب عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی اٹھایا، ان میں جو اپنی شکل دیکھی، پھر یاد آئی پیاس امام حسین کی. کہا اف عباس، تم پانی پیو گے اور حسین پیاسا رہے گا. تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا. کچھ لوگ ایسے لکھتے ہیں کہ کاش اگر ایک گھونٹ پی لی ہوتی، طاقت آ جاتی بدن میں، لڑتے اچھی طرح سے. لیکن وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ مولا اگر پیاسے ہیں تو جو غلام ہے وہ پانی نہیں پی سکتا. کیونکہ ہم بالکل تاریخ پہ دیکھتے ہیں کہ شاید آخری بار جب جناب عباس شہید ہوئے، جب گھوڑے سے گرے، تو اس وقت انہوں نے بھائی کہہ کے پکارا ہے جناب امام حسین علیہ السلام کو. اس سے پہلے کہیں بھی نہیں، مولا مولا ایسا. تو پانی ہاتھ میں. یہ ایک 9 محرم جب شمر آتا ہے کربلا میں، چونکہ ایک وہاں پہ ایک رشتہ داری کا معیار تھا کہ ہم قبیلہ، ایک ہی قبیلے کے لوگ ہوتے. جناب عباس علیہ السلام کی جو مادر گرامی تھی وہ بنی کلب سے تھی. تو ایک بازی لکھتے ہیں ایسے کہ شمر بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری اس قبیلے کے ساتھ یا اس قبیلے کا تھا. یہ ایک روایت ہے، اب یہ صحیح ہے غلط ہے وہ دوسری بات ہے، اس میں کتنی صحت ہے، لیکن مشہور ہے یہ کہ انہوں نے امان نامہ لایا تھا. اچھا. تو شمر نے کہا ہم آپ کے ماں کے مثلا بہن، وہ ہماری بہن ہے، ایک ہی قبیلے سے ہیں، تو میں آپ کے لیے امان نامہ لایا ہوں. تو امام حسین جب سنتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اس کو جواب دو، امان نامہ آپ کے لیے. تو وہ بہت غصے کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں کہ لعنت ہو تمہارے امان نامے پہ، جس میں حضرت زہرا کا بیٹا نہ ہو
اور مجھے یہ امان نامہ نہیں چاہیے، میں اپنی جان جو ہے اپنے بھائی کے اس پہ قربان کرتا ہوں. کلن جو حتیٰ کہ جناب عباس علیہ السلام کی بھی اتنی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے قبل از عاشورہ، اتنی مفصل تاریخ نہیں ہے، لیکن یہی جو سفر مدینے سے لے کے ظہر عاشورہ تک ہے، جہاں جہاں بھی جناب عباس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں وفاداری کی اوج، اطاعت کی اوج، امام کی پیروی بڑے کمال پہ، بے شک. تو یہ ہمیں ملتی ہے. اور امام فرماتے ہیں تم میری امید ہو، تم میری امید ہو. جو جب شہید ہوتے ہیں حضرت عباس تو امام فرماتے ہیں کہ میرا کمر ٹوٹ گیا ہے، الان ان کا سرا ظہری، میرا جو کمر ہے وہ ٹوٹ گئی. تو وہ جو جب ہم پڑھتے ہیں حضرت عباس کی شخصیت میں جو اثر ہے حتیٰ کہ پڑھنے میں، وہ ہمیں بالکل متصل کرتی ہے شخصیت. اگر باب الحوائج ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے اس حرم پہ جانے کا. ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جب انسان ذریعہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو تو پورا جو منظر سامنے آ جاتا ہے کہ کیسے ایک وفادار نے اپنی وفاداری نبھائی، کیسے ایک بھائی نے اپنے بھائی کی پشت پناہی کی، کیسے ایک غلام نے اپنے آقا کی اطاعت کی، کیسے ایک مأمون نے اپنے امام کی اطاعت کی. یہ سارا کچھ ذہن میں آ جاتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت کو ایک ابوہت، ایک عظمت دی ہے کہ ہر کوئی بندہ اگر کسی مصیبت میں ہو تو اگر توسل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تو وہ جناب عباس کا نام لیتا ہے کہ میں اس کے توسل سے، چونکہ اس کے پاس جو بھی تھا وہ انہوں نے جو ہے قربان کیا. اور جب شب عاشورہ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں خیموں میں، اور روایات میں آیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو وصیت کرتے ہیں کل آپ کو جان نثاری کرنی ہے. اور ایک وجہ جو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجا اور وہ ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تاکہ وہ خود کو امتحان کر سکے. یعنی میری محبت جو حسین کی نسبت میں ہے وہ کتنی ہے، میں اس پہ ٹک سکتا ہوں نہیں. تو جو بھی یہ قانون قدرت ہے، جو بھی امتحانوں میں سے گزرتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے. اور جناب عباس ایسی شخصیت. میں نے ابھی تک تیسری ملاقات ہے ہماری، ہم نے 3 بار گفتگو کی، لیکن کیونکہ آج پہلی بار ہم نے ان کے بارے میں گفتگو کی، میں پہلی بار آپ کے آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے ہیں. تو یہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ آپ کی آنکھیں پرنم ہو ہی جاتی ہیں. لیکن ایک واقعہ ہے کہ جب شب عاشورہ تھی تو چراغ بجھا دیے گئے. یہ کہا گیا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میں تم سے اپنی بیعت ہٹا لیتا ہوں. اس منظر کو اگر آپ بیان کریں نا، کیونکہ یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جو ہم کہتے ہیں نا تھن لائن، میک اور بریک پوائنٹ آج کل انگریزی میں، یہ وہ پوائنٹ تھا. تو اس منظر کو اگر آپ تھوڑا بیان کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جن ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا ان کو کبھی کسی شک و شبہ میں نہیں رکھا. بے شک. انہوں نے بالکل مکے سے لے کے جہاں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ آئے تھے یا مدینے سے بھی جو اہل بیتوں میں آئے تھے، ان کو بالکل کلیئر کہا کہ کیا ہونے والا ہے، بے شک. جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، جہاں پہ بھی ہمیں جانا ہے، اس کی انتہا جو ہے وہ شہادت ہے. بے شک. کوئی اس حساب سے میرے ساتھ نہ آئے، کوئی اس فکر میں میرے ساتھ نہ آئے کہ کہیں اس میں بہت اونچی کوئی جگہ. ہاں اگر ہم ظاہراً کبھی کامیاب ہوئے بھی جو ہمارا مشن ہے، لیکن پھر بھی اس میں شہادت ہے. بے شک. تو یہ کلیئرٹی جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں دیکھی جاتی ہے، تو وہ کبھی کنفیوژن کا شکار ہی نہیں تھے کہ شاید کہیں ہمیں مثلاً یہ چیز بتائی گئی اور کہیں اور کوئی چیز آئی تو ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگائے. نہ، امام حسین علیہ السلام نے پوری اس جو سفر ان کا پورا تھا، ہر منزل پہ ان کو حقیقت سے آگاہ کیا. اور جتنا وہ نزدیک ہوتے گئے کوفہ کے اور جتنے حالات بدلتے گئے ان کو شیئر کرتے تھے ان کے ساتھ. جب وہ کربلا آئے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شب عاشورہ آئے کربلا میں، جی، یعنی امام حسین کے لشکر کے ساتھ ملے. جو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی وفاداری کی انتہا کیا ہے اور یہاں سے امتحان لینے کی انتہا کیا ہے. بے شک. کہ بالکل کلیئر فرماتے امام حسین کہ یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ میرا جو ہے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی مراد میں ہوں. چونکہ خود امام ایک امت ہے
یعنی یہ اگر بیعت کرے تو سارے جو ہے بیعت کریں گے. کریں گے. ان کے راستے کا روڑا میں ہوں, ٹھیک ہے. اگر یہ مجھے شہید کرے یا مجھے گرفتار کرے, آپ کے ساتھ ان کا کچھ سروکار ہے ہی نہیں. آپ اگر اس مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں میری وجہ سے, تو میں آپ کے سر سے بیعت اٹھا لیتا ہوں, آپ جائیں, آپ جائیں. اب شاید آپ کو شرم آ رہی ہوگی, چراغ ہیں, روشنی ہے, آپ کو شرم آ رہی ہوگی کہ ہم اس مجلس سے اٹھیں, حسین اس مجلس میں بیٹھا ہو, اور شرم کی وجہ سے شاید آپ وہ فیصلہ نہ کر سکیں. میں وہ چیز بھی ختم کر دیتا ہوں, میں چراغ بجھا دیتا ہوں. اندھیری رات ہے, نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ اٹھ کے چلے جائیں, اس اندھیری رات کا فائدہ اٹھائیں, چلے جائیں. صبح جب ہوگی میں ہوں گا, یہ ہو, پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہوگا. تو امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیا بھی, ایسا نہیں کہ کہا, کیا. چراغ بجھائے اور کہا جاؤ. پھر کچھ ٹائم کے بعد جب کوئی سرسراہٹ ہی نہیں ہوئی, جب کوئی آہٹ ہی نہیں ہوئی, جب کوئی اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہوا, تو وہ شاید چھوٹا سا لمحہ ہو, کچھ وقت ہو, پھر جب, یا ایک یہ ہے کہ چراغ جلا گئے وہ وہیں پہ بیٹھے تھے, یا یہ کہ انہوں نے ایسا انکار ہی کیا. جب چراغ بجھایا گیا انہوں نے کہا کیوں, ہمیں کہاں جانا ہے, کون سی زندگی ہے آپ کے شہادت کے بعد. زندگی اصلی وہی ہے جو امام کی اطاعت میں گزرے, چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو, چاہے وہ 1 لمحہ ہو, چاہے وہ 1 سال. آپ شہید ہوں گے, پھر ہم زندگی کریں گے, تو اس زندگی میں نہ کوئی مزہ ہے. پہلا بندہ جو اس ٹائم اٹھا, پہلا شخص جو اٹھا, وہ جناب عباس علیہ السلام. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں جائیں گے. بشیر ایک تھے جن کا نام تاریخ میں درج ہے, تو ان کو خبر ملی تھی کہ آپ کے بیٹے کو سرحد پہ جو ہے, شاید وہ کربلا ہی آ رہے تھے یا کوفہ جا رہے تھے, ان کو پکڑا گیا ہے ابن زیاد کی جو ہے لشکر نے. تو وہاں امام نے فرمایا کہ آپ کچھ پیسے لو, کچھ کپڑے لو قیمتی, جاؤ اس کو چھڑا کے لے آؤ. اس نے کہا خوب, اس کو تو پکڑا گیا تو پکڑا گیا, مجھے کیا ہے, میں فرزند رسول کو چھوڑ کے اپنے بیٹے کو بچانے جاؤں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس کی تقدیر میں جو ہوگا وہ اس کو دیکھے گا, لیکن مجھے ایک موقع ملا ہے وفاداری کا خاندان رسول کے ساتھ, میں یہ نہیں چھوڑوں گا. جب یہ مجلس جب تمام ہوئی, جس زہیر ابن قین نے اس میں کہا, جو مشہور جملہ ہے کہ یا ابا عبداللہ, اگر ہمیں 1000 بار مارا جائے, 1000 بار زندہ کیا جائے, پھر ہمیں جلایا جائے, پھر ہمارا جو ہمیں فضا میں ہماری راکھ کو پھینکا جائے, ہم پھر بھی آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو ہماری زندگی آپ کے سوا, یہی زہیر ابن قین. تو دونوں طرح, ایک تو امتحان کی اوج ہے, ایک طرف سے وفاداری کی. تبھی امام حسین نے فرمایا کہ ایسے اصحاب کسی کے پاس نہیں تھے. بے شک, اور صبر کی بھی انتہا تھی یہ. تو کیونکہ جب ایک ایک کر کے اہل بیت بھی شہادت حاصل کر رہے تھے, 2 چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں. ایک تو کہ نماز ادا ہو رہی ہے ایک سائڈ سے, جنگ روکی جا رہی ہے, لیکن ایک سائڈ سے نماز ادا بھی نہیں ہو رہی ہے. دوسرا پھر وہ آخری خطبہ جو امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا, وہ آخری خطبے میں ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں, کیونکہ وہ خطبہ اپنے آپ میں یہ یاد بھی دلا دیتا ہے کہ وہ حق پہ ہیں, اور حق پہ کیوں ہیں, اور وہ کون ہے, ان کی عظمت کیا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام چھوڑ کے گئے اس آخری خطبے میں. تو سب سے پہلے تو میں یہ منظر جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرف کچھ اصحاب ہیں جو کہ نماز ادا کر رہے ہیں, اور ایک سائڈ سے بڑا لشکر ہے اور وہاں پہ نماز نہیں ہو رہی. ایسا کافی نہیں تھا کیا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون حق پر ہے کون؟ بالکل. جب اذان نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز ظہر کا, تو صحابی ایک ہیں, وہ آتے ہیں خدمت امام حسین علیہ السلام میں, تو عرض کرتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. جی. تو امام تحسین کرتے ہیں ان کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز گزاروں میں شامل کرے. ٹھیک, آپ نے نماز کی یاد دلائی. تو ایک پھر یہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب نماز کا ٹائم ہو, تھوڑا ہم جنگ روکتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں. پہلے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ نماز پڑھیں. جی. جب نماز شروع ہوتی ہے تو ظاہری طور پہ جو لشکر ہیں سب کو اصلیت کا پتہ نہیں ہوتا. عوام ہیں, ان کو لایا جاتا ہے اس لیے کہ کچھ ایسا پروپیگنڈا ان میں کیا جاتا ہے کہ آپ کو جس سے لڑنا ہے وہ آپ کا دشمن ہے. بالکل. ظاہراً تو سارے یہ مسلمان ہی تھے, تو انہیں جن کے خلاف جنگ کے لیے لایا گیا تھا تو ان کو یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ یہ مسلمان نہیں ہے.
آپ کو ایک کافر کے نعوذ باللہ کافر کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، تو یہ وہ جذبہ ایمانی جو ان کے پاس تھا، بے شک، جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں شاید یہ وہ جہاد کرنے آئے تھے کہ ہمیں کلمہ خدا کو اوپر اٹھانا ہے جو اس کے خلاف ہے وہ. اور جب طرف وسط جنگ میں، درمیان جنگ میں جنگ روک کے نماز پڑھے تو لوگ سوال کریں گے نہیں آپ تو یہ کہہ رہے تھے کافر ہے، یہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جب ایک وہ پیغام تھا کہ نہیں ہم اس دین سے جو آپ نے پروپیگنڈا کیا ہے، جو آپ نے یہاں پہ تبلیغ کی ہے کہ یہ جو دین سے خارج ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم اسی دین پہ ہے جو ہمارے دادا نے تم لوگوں کو سکھایا ہے. تو جب نماز شروع ہو گئی تو لشکر میں اتھل پتھل سی ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نماز کیوں؟ تو کچھ جو مشاورین ہوتے ہیں نا، جو بڑے چالاک بندے ہوتے ہیں، تو انہوں نے مشورہ دیا ہمارے ساتھ کو کہ یہ کون سی بیوقوفی ہے کہ تم نے ٹائم دیا ہے اس کو نماز پڑھنے کے لیے. تمہیں نہیں پتا کہ جب یہ دیکھیں گے ان کو نماز پڑھ رہے ہو تو یہاں سے لشکر جو کہیں گے ہم ان کو کیا جواب دیں گے کہ یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے جنگ روکی نہیں، امام نماز پڑھتے رہے، وہ تیر برساتے رہے، اور کچھ اصحاب امام علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اسی دوران شہید ہو گئے. اور ایک کے بارے میں لکھا جاتا ہے، سعید اس کا نام ہے، کہ اس کے بدن پہ 13 تیر لگے. اللہ. تو امام نے جب نماز تمام کی تو وہ زمین پہ گر گئے. پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یا امام میں نے وفا کی. امام نے فرمایا بہترین، تم کل جنت میں میرے آگے آگے آؤ گے. اللہ. تو جنگ انہوں نے نہیں روکی کیونکہ نہیں روک سکتے تھے، ان کو اس بات کا جواب دینا ہے. ہاں یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ مشرکین کی نماز ہے، جیسے آج بھی کہا جاتا ہے یہ چیز وہ ہے، تو وہ چیزیں وہ ان کے لیے آسان تھی. نہیں ہم نے جنگ نہیں روکی، ہم اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں اور یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اب بس وہ ایک نعوذ باللہ ایک کاذب سی چیز بنا رہے ہیں، وہ ایکٹ کر رہے ہیں ایسے جیسے ہم بھی مسلمان ہیں زندگی بچانے کے لیے. تو ایسا ہے، تو یہ اس کا منظر تھا. بالکل محاذ امام نے نماز پڑھی، ہمارے ساتھ والوں نے انہوں نے جب امام حسین کا سر جدا کیا اس ٹائم انہوں نے کہا کہ جلدی کرو نماز کو دیری ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی اور جنگ نہیں روکی کیونکہ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جس کے پاسبان ہم ہیں. اور یہ جو خطبہ تھا، جو خطبے دیے گئے آخر میں، ان میں سے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ، اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں. صبح سے لے کے انہیں جب سے نماز صبح جب امام نے پڑھائی اس کے بعد سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے خطبے جو ہیں ہماری کتابوں میں درج ہیں جی، مختلف موضوعات. جی. اور بعضی علماء کہتے ہیں یہ وہ جیسے ہم خطبے دیکھتے ہیں، بعضی کو شاید ایک ہی اس میں ملے گا جو خطبہ ہو، باقی باتیں ہیں. لیکن ایک چیز جو ان میں کامن تھی وہ یہ تھی کہ ہر دفعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کو، ہمارے ساتھ کی لشکر کو یاد دلاتے تھے کہ میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں. اور یہ کہنا کہ میں خود نہیں آیا ہوں، میں مکے میں تھا، میں خانہ خدا میں تھا، میں بیٹھا تھا، حج کے جو ہے ایام آنے والے تھے، یہ آپ لوگوں کے اصرار پہ میں آیا. آپ لوگوں نے جو نامے بھیجے، آپ لوگوں نے جو خط بھیجے، تو ان خطوط میں جو آپ نے لکھا ہے میں اسی کا لبیک کرنے آیا. تو اب اگر آپ کو آپ کی رائے اگر بدلی ہوگی تو آپ مجھے کیوں نہیں پھر جانے دیتے، میں کسی اور جگہ جاؤں. تو ایک یہ تھا. دوسرا یہ کہ میں کون ہوں. شاید اس میں ایسے بھی لوگ ہوتے کہ جو خود امام حسین علیہ السلام کو نہیں جانتے، تکرار کر رہے ہیں امام حسین میں فرزند رسول خدا ہوں، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، میں فرزند امیر المومنین ہوں، میرا بھائی جنت کا سردار ہے. اور آپ جا کے ان اصحاب سے پوچھو جو ابھی زندہ ہے، بہت سارے اصحاب کا نام لیتے ہیں امام حسین، جا کے ان سے پوچھو کہ پیغمبر نے میرے بارے میں کیا کہا. اس پوری قرۂ ارض پہ جو ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصداق ہو وہ میرے سوا کوئی نہیں ہے، تاکہ یہ ان کے سامنے کوئی عذر نہ رہے کہ ہم نے جو کیا انجانے میں کیا، ہمیں نہیں پتا تھا. اگر آپ کہتے، اگر آپ معرفی کرتے. ایک یہ تھا. دوسرا یہ کہ کس دین کے تعلیمات پہ آپ آئے ہو میرے ساتھ جنگ کرنے، میرا قصور کیا ہے، کیا میں نے دین کو بدلا ہے، جو توحید تھا میں نے اس کا چینج کیا، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ کی جوازیت کیا ہے کسی بے گناہ کا خون بہانے میں، کیوں؟
یہ وہ دلیلیں ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں. کل کوئی ابن زیاد یا ابن زیاد کا چاہنے والا یہ نہ کہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ انجانے میں تھی, ان کو نہیں پتا تھا کیا ہے. ان کو نہیں, اگر ان کو پتا چلتا کہ فرزند رسول ہے, اگر ان کو پتا چلتا کہ یہ حق پہ ہے, شاید وہ یہ کام نہیں کرتے. اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسا شبہ باقی رہے, کوئی بھی ایسا سوال باقی رہے جو کل تاریخ دان مورخین لکھیں کہ کاش امام حسین نے یہ فرمایا ہوتا تو یہ جنگ نہیں ہوتی. بے شک. نہ, امام حسین نے تعلیم قرآن کے بارے میں کہا, امام حسین نے تعلیم دین کے بارے میں کہا, انہوں نے سنت رسول, سیرت رسول کے بارے میں کہا, انہوں نے اپنا حسب و نسب بیان کیا, انہوں نے تاریخ اپنی بیان کی, تاکہ سارا جو کلیئر ہو جائے, شفاف ہو جائے. اور یہ جو مجھے تیر مار رہے ہیں, یہ جو میرے سامنے آ رہے ہیں, جو مجھے شمشیروں سے زخم دے رہے ہیں, یہ بالکل کل تاریخ کے کٹگرے میں کھڑے ہوں, ان سے سوال پوچھا جائے اگر آپ کو پتہ تھا یہ کون ہے, کیوں مارا. بے شک, بے شک, بے شک. کیونکہ جب اب شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے اور سر مبارک کو اٹھایا جاتا ہے, اسے دربار میں لے کے جایا جاتا ہے, یہ اکثر ایسا کہا جاتا ہے اور یہ حق بھی ہے کہ ان کی جو شکل ہے وہ سب سے زیادہ ملتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ان کو وہ یاد بھی دلایا گیا تھا وہاں پہ, جہاں تک میں نے بعض روایتوں میں بھی پڑھا ہے. تو کیسے ایک انسان باطل کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اب شہادت کے بعد بھی اتنی بے حرمتی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ پیش آتا ہے جو کہ نواسہ رسول ہے اور بظاہر شکل سے یاد بھی دلا رہا ہے کہ میں تو وہی ہوں. کیا اتنا اندھا ہو سکتا ہے ایک انسان؟ ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الدنیا, دنیا کی محبت, ان لذتوں کو اپنا مقصد بنانا, اس محبت میں اتنا مگن ہونا کہ آپ کو نہ کچھ بھی نہیں دیکھے, رأس کل خطیہ, یہ ہر ایک گناہ کی جو ہے جڑ ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مختلف طریقے سے ہم دیکھ سکیں, جو بھی جس مقام پہ ہو, دنیاوی مقام پہ ہو, وہ اس مقام کو, وہ اس پوزیشن کو کس طریقے سے دیکھتا ہے, وسیلہ بناتا ہے یا مقصد بناتا ہے. اگر مقصد بناتا ہے تو پھر اس کو محبت بھی ہوتی ہے اس سے کہ میرا مقصد تھا کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں, اس کے بغیر کوئی میرا مقصد ہے ہی نہیں, تو اس میں رہنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. تو کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بادشاہی کب میرے ہاتھ میں آ جائے, تو اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو اس بادشاہی کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, لوگوں پہ تسلط قائم رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے کون ہے, اس کے لیے فقط ایک چیز اہم ہے کہ میں جس پوزیشن پہ ہوں, میں اس پوزیشن پہ قائم و دائم رہنا چاہتا ہوں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب محبت, حب جو ہوتا ہے کہ وہ اس کو مقصد اپنا بنا لیتا ہے, اور اس محبت میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز مانا نہیں رہتی. اور یہی اس ٹائم کے لوگوں کے ساتھ ہوا. دین کے نام پہ انہوں نے حکومت کی, درحالانکہ دین کہیں تھا ہی نہیں, دین کہیں تھا ہی نہیں. دین کے نام پہ انہوں نے حکومت کی, اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے, اور وہ گئے بھی, بجائے ان کی وہ کچھ اور راستہ اختیار کرتے. تو انہیں لگا, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, کہ جب وہ خط آیا کہ ان سے بیعت لو فوراً, اگر بیعت نہ کریں ان کا سر مجھے دمشق بھیجو. یہ بانفوذ شخصیتیں تھیں یہ جو تھی, اور خود شخصیت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام, وہ سب کو, پورے عالم اسلام کو پتہ ہے فرزند رسول خدا ہے. یزید دو چیزیں چاہتا تھا, ایک یہ کہ میرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ختم ہو جائے, اس کے لیے مجھے کسی حد تک بھی جانا چاہیے, میں جاؤں گا. اس کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ جب اگر میں کامیاب ہوا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے میں, اس بڑے دشمن کو اپنے راستے سے ہٹانے میں, تو پوری امت مسلمہ کے پاس جرأتی باقی نہیں رہے گی وہ میرے خلاف کھڑی ہو جائے. ہر ایک کہے گا کہ اس نے فرزند رسول کا سر جو ہے نیزے پہ اٹھا لیا, ہم تو ہے ہی نہیں کہیں پہ, ہماری تو پوزیشن ہی نہیں ہے. اور وہی ہوا. یہ حب جاہ, مقام کی محبت, یہ دنیا کی محبت, جو ہم کوئی بندہ اس میں اتنا پھنس جائے کہ اپنی پوری شخصیت ہی ختم کر دے, اور اس کا پورا مقصد یہ رہ جائے کہ میں کچھ دنوں یہاں پہ رہوں اور ان لذات کا جو ہے استفادہ کروں, مزہ لے لوں اس دنیا کا, اس مقام پہ بیٹھوں, اس کرسی پہ بیٹھوں. اگر اس میں تو اس کے سامنے کوئی نہیں, رسول ہو,
امام ہو، نفس زکیہ ہو، اچھے خاصے لوگ ہوں، معصوم ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی وہ اچھائی کی جو ہے وہ رمق باقی ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا. یزید کا کارنامہ آپ دیکھیں، یزید جب خلافت پہ بیٹھا پہلے سال عاشورہ ہوا، ٹھیک، دوسرے سال واقعہ حرہ ہوا، اصحاب رسول تھے ان کو مار ڈالا گیا، اصحاب کے فرزندان تھے ان کو مار ڈالا گیا، قتل غارت مدینے میں ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اوپر سے خون گزرا. مدینۃ النبی کو استبل بنایا گیا، وہاں پہ گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک آذان نہیں ہوئی. یہ خلیفہ رسول کہتا ہے خود کو. اور بہت سالوں تک ناجائز بچے پیدا ہوئے، چونکہ یزید نے کہا تھا کہ جو مدینہ ہے وہ آپ پہ 3 دن حلال ہے. یہ دوسرے سال کا کارنامہ ہے. تیسرے سال کا کارنامہ خانہ کعبہ کو جلایا. یہ بندہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی کرسی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے دنیا کو آباد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اور جو بھی اس کے ساتھ آئیں گے وہ اس کے ہم مثل ہونے چاہیے نا. کوئی ایسا نہ ہو کہ جو اسے نصیحت کرے، جو بھی نصیحت کرے وہ تو اس کا دشمن ہی ہوگا. نتیجہ یہی ہوا کہ کوفہ میں بھی ایک اصحاب رسول تھے، انہوں نے اعتراض کیا، حالانکہ وہ اندھے تھے تو ان کو بھی قتل کیا گیا. یہاں پہ شام میں بھی ایک اصحاب رسول تھے، انہوں نے اعتراض کیا، ان کو بھی قتل کیا گیا. یہ یزید اور یزید کے سسٹم کی غلاظت ہے، یہ ان کی قساوت قلبی ہے کہ وہ ایک ظلم پہ نہیں رکتے. ایک تو امام یعنی اہل بیت رسول کے ساتھ ایسا ناروا سلوک، ان کو اس جگہ جگہ دینا کہ جہاں پہ کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، پھر ان پہ پانی روکنا، پھر ان کے مردوں کو بچوں کو شہید کرنا، پھر ان کی عورتوں کو جو آئے حجاب کی مصداق ہیں ان کو اسیر کر کے شہروں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں پھرانا، اور خود فرزند رسول کا سر نیزے پہ لے کے ہر جگہ دکھانا. اس سے بڑی قساوت قلبی ہو نہیں سکتی. تو یہ وہی ہے کہ اپنی دنیا کو، بالکل آج بھی ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے کسی کا بھی قتل کریں، نو میٹر وہ فرزند رسول ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کا کوئی حب الدنیا. کیونکہ ہم اب اس کے آخری مرحلے کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے بھی ایک سفر کی بات کی کہ پھر اسیر بنا کے انہیں وہ جو کربلا سے دمشق کا سفر ہوا، اس میں جو اہل بیت ان کی خواتین تھی، یہ وہ خواتین ہیں جو کہ ہمیشہ جو باپردہ رہی ہیں اور مثالیں بنی ہیں پردے کی. ایسے میں ان کو ایسے لے کے جانا، پھر میں نے کہیں پہ یہ سنا ہے، پڑھا تو نہیں ہے ظاہر، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک کنیزہ تھی، انہوں نے ان کے لیے پانی لایا تھا، ان کو یاد آیا تھا، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ میرے اہل بیت ایک بار آپ کے در سے جائیں گے. تو یہ واقعات جب پیش آ رہے تھے، جب لوگ اس سب کو دیکھ رہے تھے، تو کوئی ایک ایسی چیز تو رہی ہوگی جو کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں گر کر گئی ہو. کیونکہ یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ شروع ہوا جب پہلی بار قاصد کو بھیجا گیا. اب دیکھو وہاں حالات ٹھیک ہیں کہ نہیں، پھر وہ بھیجتے ہیں پیغام کہ سب ٹھیک ہے، اس کے بعد انہیں بھی شہید کیا جاتا ہے. کیونکہ شام کو یا صبح آپ کے ساتھ ایک بہت سارے لوگ آپ کی حمایت کر رہے ہیں، ایک دم سے شام کے وقت یا کچھ وقت کے بعد وہ سب آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو کوئی تو ایسی چیز ہے. ایک تو آپ نے ابھی معادیت کی بات کی، آپ نے خوف و ہراس کی بات کی، کوئی ایسی چیز تو ہوتی ہے جو کہ آج کے لوگوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پلٹ جاتے ہیں، جو منہ پھیر لیتے ہیں، جیسے اس ٹائم پہ اہل بیت سے منہ پھیر لیا گیا. کیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے ان چیزوں کے سوا؟ جو یہ مادیت کا میں نے ذکر کیا، یہ مادیت معنویت کے مقابلے میں ہے. جو دیکھیں ہمارا رشتہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ایک عقیدے کا رشتہ ہے، بے شک، ایک معنوی رشتہ ہے. بے شک، ٹھیک ہے، ہم نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، بے شک، ہم نے ان کے اصحاب کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے ان کے اہل بیت کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارے دین میں، ہمارے عقائد میں یہ ہے کہ آپ کو ایک رسول کی رسالت قبول کرنی ہے. ظاہر تو ہے نہیں کہیں پہ. جیسے قرآن میں بھی ہے یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان ہے. ایک غیب یہی ہے کہ ایک زمانہ تھا، رسول تھے، ان کا نام یہ تھا، مشخصات یہ تھے، آپ کو ایمان لانا ہے، ہم نے ایمان لایا.
ٹھیک ہے. یہ مادیات وہ چیزیں ہیں جو معنویات کو ختم کرتے ہیں. یہ مادیات یعنی ہم ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں جن سے وہ رشتہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے جو ہمارے ان کے ساتھ تھا. اب کچھ مثالیں میں کہوں گا اجمالاً جو میں نے دی، اس کی اگر تفصیل میں آپ جائیں تو بالکل آج جو ہو رہا ہے وہی آپ کے اس میں آ جائے گا. ایک وہ رشتہ جو ہے جب ہم اس مکتب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ہمیں ملاک و معیار بھی دیے جاتے ہیں، میزان دیا جاتا ہے. آپ ایک شخص کے ساتھ اگر رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، رشتہ بنانا چاہتے ہیں، کس معیار پہ بنائیں؟ کون سے معیار ہے، کون سے ملاک ہیں آپ کے، کرائٹیریاز کیا ہے، سٹینڈرڈز کیا ہے؟ تو وہ بھی کچھ معمولی نہیں ہوتے، وہ بھی بہت بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. امت کا جو رشتہ اہل بیت کے ساتھ تھا، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ معیار کیا تھے؟ اور حکومت نے انہی معیاروں کو ختم کیا. جب وہ وجہ دوستی ہی ختم ہوئی تو دوستی بالکل ختم ہوئی. دوست یعنی آپ رکھیں اس کو دوست رکھیں، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہے. خود رسول فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. تو یہ دو چیزیں، دو معیار ہیں، یہ امام ہیں آپ کے. آپ کے ساتھ یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کبھی ان کی اطاعت کریں کبھی ان کی اطاعت نہ کریں، ایسا کوئی نہیں ہے. اس خاندان کے ساتھ آپ کا یہ رشتہ ہے کہ یہ آپ کو تعلیمات قرآن کے مطابق امامت کر رہے ہیں. یہ آپ کی تربیت بالکل انہی اصولوں پہ کر رہے ہیں جو اصول قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے. یہ ان کے سوا بالکل کچھ نہیں ہے. اور جب آپ اس گھر کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جائیں گے، کسی اور جگہ آپ تعلیم لیں گے، تربیت لیں گے، تو ان کے اصول الگ ہوں گے. تو ان کے اصولوں کے مطابق جو آپ کی تربیت ہوئی تو آپ اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ اہل بیت رسول ہے. رویا، کوفہ والوں نے رویا، گریا کیا، بہت بہت گریا کیا جب انہوں نے زینب کو دیکھا، کیونکہ جانتے تھے اسے، 5 سال رہی تھی وہ کوفہ میں. اور وہ کوئی ایسے نہیں تھی کہ وہ گھر میں بیٹھی تھی، نہیں، وہ تبلیغ کرتی تھی، وہ تدریس کرتی تھی، جانتے تھے. حسین کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی شناخت تو ان کو تھی، امیر المومنین کو جانتے تھے. اور جب ان کو پتہ لگا کہ یہ کون ہے تو وہ رونے لگے. لیکن وہ رونا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وقت پہ نہیں آئے. جو تربیت ہمیں خاندان رسالت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اقدام کریں لیکن وقت پہ کریں. معیار الگ ہے. اگر حق کے لیے آپ کی جان بھی چلی جائے. اگر اس پوائنٹ پہ، اس چیز پہ، اس اصول پہ آپ کسی کی تربیت کریں، آپ اس کو ہر وقت حق کے میدان میں پائیں گے. وہاں پہ مادیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مادیات وسیلہ ہے. یہ دنیا وسیلہ ہے آپ کو اصلی مقصد تک پہنچانے کا. تربیت ایسے دی جاتی. لیکن جب دوسرے اسکول میں جائیں گے آپ، وہاں پہ مادیات ہی آپ کی مقصد بنائی. آپ کی زندگی ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے ہارم نہیں کرنا ہے. پھر حسین کہیں پہ قتل ہو رہا ہو یا کوئی اور قتل ہو رہا ہو، کوئی مسئلہ نہیں. دل دہلانے والا ایک خود چیپٹر جو کربلا میں عصر عاشورہ ختم ہوا ہے، دوسرا چیپٹر جو شروع ہوا کہ آل رسول کو اسیری کی حالت میں، اور اس حالت میں جو کتابوں میں درج ہے کہ پھٹے کپڑے، سروں پہ چادریں نہیں، اونٹوں پہ وہ پالان نہیں، ایسے ہی ایک ہی رسی میں بندے ہیں، بچے بھی بڑے بھی. بڑے اگر سر اٹھاتے ہیں تو بچے لٹک جاتے ہیں. اور اوپر سے تازیانہ لگانا، آرام نہیں کرنے دینا. ہاں، اب اگر بیٹھے کہیں جگہ پہ رات کو، اگر بیٹھے جو ان کا پورا خاندان جو ہے وہ شہید ہوا ہے کربلا میں، اگر وہ ذکر بھی کریں اب اس کا، ان مظالم کا، تو ظالم آتے ہیں ان کو تازیانے مارتے ہیں کہ آپ کیوں حسین کا ذکر کر رہے ہیں. دوسری یہ ذمہ داری کی یہ مصیبت ہوتے ہوئے بھی جو امام حسین نے اس قافلے پہ ذمہ داری رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پیغام عاشورہ سب تک پہنچانا ہے. تو یہ تو بالکل روحی طور پہ کوفت ہے ان کی کہ ہم اس منظر کو دیکھ کے جا رہے ہیں، قتل گاہ سے گزر کے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے سر ہیں ہمارے عزیزوں کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے سوالات کا جواب دینا ہے، پیغام بھی پہنچانا ہے، اور وہ درد جو ہے وہ بھی، اور اس فکر کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے جو بالکل خاندان اہل بیت کے خلاف فکر ہے. یعنی یہ ایک، میں کہوں گا کہ گرچہ کہ ہمارے پاس تفصیلاً اس پہ بات نہیں ہوتی جو دوسرا پہلو ہے، در حال کہ یہ بہت بڑا، وہ تو 10 دن کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ روز عاشورہ اس کی کیفیت بھی بہت اپنی جگہ. لیکن 11ویں محرم سے جو ایک نیا باب، ایک نیا فصل جو کھلتا ہے عاشورہ کا، درس وہ ہے، عبرت وہ ہے، وہ کلام، وہ پیغام، وہ خطبات، وہ درد جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین علیہ السلام
جو وہ فرماتے ہیں اس میں ہمارے پاس درد یہ بھی ملتا ہے کہ عاشورہ کیوں ہوا. امام زین العابدین شام میں پہنچ کے یزید سے کہتے ہیں کہ آیا امیر مجھے اجازت ہے میں اس لکڑی کے پالان پہ چڑھوں. ممبر ہوتا ہے سامنے, لفظ جو وہ ممبر ہے جس پہ رسول بیٹھے تھے. آج ہمارے پاس ممبر ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ ممبر رسول ہے, وہ ممبر کا نام نہیں لیتے, کیونکہ اس ممبر سے وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, وہ تبلیغی نہیں ہو رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی ہے, جو ان کے خلفاء کے زمانے میں. اس پہ یزید جیسا بندہ بیٹھا تو یہ وہ ممبر نہیں رہا, وہ ممبر رسول نہیں. وہ کیا نہیں کہتے مجھے اس ممبر پہ چڑھنے کی اجازت دو, یہ جو لکڑیوں کا بنا ہوا یہ ہے, مجھے اس پہ چڑھنے کی اجازت دو. ایسے چیز جو ہمارے سامنے آتے ہیں, تو ایک تو ہمیں وہ عکاسی ہوتی ہے اس وقت کی کہ لوگوں کی فکر کیا ہے, اور یہ جو اتنا بڑا عظیم واقعہ ہوا, دردناک واقعہ ہوا, اس کے پس منظر کیا ہے کہ لوگ کہاں سے کہاں جا چکے تھے. سب سے بڑا سوال تو یہی ہے نا کہ پوری امت کو ہر زمانے میں کہ 50 سال صرف گزر گئے تھے وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جو سیدہ شباب اہل الجنت تھے, جو ہر ایک سے افضل تھے, جن کو کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت ہوتی تھی. ان کا کردار, ان کا اخلاق, ان کے باتیں کرنے کا طریقہ سب کچھ ملتا جلتا ہے رسول کے ساتھ. تو کیا ہوا یہ تعلیمات دوسرے نسل تک نہ پہنچ سکی؟ کیا ہوا ایک ایسی نسل پیدا ہوئی کہ جو بالکل انجان تھی رسول سے, انجان تھے اہل بیت سے. کیا وجہ ہوئی کہ جنہوں نے یہ دیکھا تھا, جنہوں نے یہ سنا تھا, جنہوں نے بالکل درک کیا تھا, وہ کچھ لوگ جو اس وقت شامل تھے یا اس وقت زندہ تھے, بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے, وہ تھے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ ہمیشہ سوال رہے گا, پوری امت مسلمہ کا سوال ہے, یہ تاریخی سوال ہے کہ 50 سال میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ امام حسین کو بھول گئے, عظمت امام حسین کو بھول گئے, اور آمادہ ہو گئے کہ نمائندگی کے طور پہ 31,000 لشکر بھیجی, 30,000 لشکر بھیجی 72 لوگوں کو مارنے کے لیے. کیوں جو مفسرین قرآن تھے, ان کی بیٹیوں کو, جو خود یہ معلمہ قرآن تھی, ان کو بے حجاب پھرایا گیا کوچوں اور بازاروں میں. یہ ایک سوال ہے. میں یہی کہوں گا کہ یہ دیکھیں, یہ انی تارک فیکم الثقلین, اس کو چھوڑ کے کس جگہ گئے ہیں یہ لوگ, اور کہاں سے تربیت پائے کہ ان کی آنکھوں میں نہ شرم, نہ حیا اور نہ دینی کوئی جذبہ باقی رہا. یہ کیونکہ میں اگلا سوال پوچھنے والا تھا آپ سے, تو آپ نے یہ جواب دے دیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کربلا آخر میں یہی ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہے کہ کیوں کربلا کیوں ہوئی تھی, اسی میں وہی سب سے بڑی درسگاہ ہے. پہلے جو دور تھا خلافت, جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں, اس کے بعد آپ بالکل تا اینڈ لے کے عثمانیہ تک آپ دکھائیں کہ ان 4 بندوں یا ان 5 شخصیات کے جیسا کون آیا پھر. کہیں نہیں آیا. کیوں؟ کمپرومائز ہوا, کوالٹیز پہ کمپرومائز ہوا. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی, جن لوگوں نے جناب ابو بکر پہ ہاتھ پہ بیعت کی, جن لوگوں نے جناب عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی, جن لوگوں نے جناب عثمان کے ہاتھ پہ بیعت, جن لوگوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ہاتھ پہ بیعت کی, انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی. ایک بندہ کیسے اتنا نیچے آ سکتا ہے؟ کہاں پیغمبر, کہاں خلفاء, اور کہاں یزید. اور قصیدے پڑھنے لگے اور کہنے لگے نہیں جی اب وقت کا تقاضا ہے, وقت کا تقاضا. جب کمپرومائز ہوا تو جو اوپر بیٹھا وہ نالائق تھا, وہ نالائق کو نالائق ہی کرے گا. تو اس نے پہلی خباثت کی, وہ قتل امام حسین تھا. اس کے بعد کسی کی تو ہمت نہیں تھی. وہ پھر اس نے خانہ کعبہ بھی جلایا, پھر اس نے حد کے حرمت مدینہ شریف بھی کی. کسی کی ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ اس میں ایک واقعہ ہے کہ بالکل ایک وفد گیا, ایک ڈیلیگیشن گئی وہاں پہ. جب یزید کی باتیں ہونے لگی کہ انہوں نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا, یہ بہت برا انسان ہے, تو جو اصحاب کے فرزندان تھے انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, ہم جائیں گے, ہم دیکھیں گے, اگر یہ سچ ہوا تو ہمیں اس کا بھی دیکھیں, شاید پروپیگیشن ہو, غلط تبلیغ ہو. وہ جب گئے انہوں نے دیکھا, وہ تو جو وہاں پہ ان کو ملا تھا, کیونکہ یزید سے کہا گیا تھا کہ یہ مدینہ کے لوگ ہیں, ان کو گفٹ دے دو, اشرفیہ دے دو, یہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کی وہاں پہ تعریف کریں گے. انہوں نے جو انعامات وہاں سے لیے, انہوں نے انہی انعامات کو ہتھیار انہی سے لے لیے انہوں نے, اور یزید کے خلاف بغاوت کی. کہا کہ وہ مرتد ہے, وہ بندہ نہیں ہے. بے شک. ہادی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت آج دیا, کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم 1 سال بھی لگا اس پہ بات کرنے میں تب بھی کوئی نہ کوئی چیز نکل کر آئے گی. لیکن ہر بار جو ایک چیز میں اس سے سیکھتا ہوں یہاں پر آ کے آپ سے, کہ ہم کربلا کو درسگاہ تو مانتے ہیں,
لیکن اہل بیت پہ کمپرومائز کبھی نہیں ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم جو ہے اتفاق کو جس سے انتشار امت میں نہ پھیلے اس کو بھی ترجیح دیتے ہیں، جو ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سکھایا ہے. تو اسی میسیج کے ساتھ دیجیے آج ہمیں اجازت. آپ دیکھ رہے ہیں دا آر جے مرسل پوڈ کاسٹ. فی امان اللہ.